دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. کبھی کسی یوسی کے دفتر پر اٹیک ہو رہا ہے تو کسی انتخابی مہم کے دفتر پر حملہ ہو رہا ہے. نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ ہو رہی ہے. آج کوئٹہ میں بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. پھر بلوچستان کے مختلف جو ہیں اضلاع شہر تربت میں بھی واقعہ پیش آیا. جعفر آباد میں بھی ایسے ہی ہوا. پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور یقیناً 8 فروری کے دن امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے گزرے. اصل بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی جو انتخابی مہم ہے بھرپور طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. ناظرین، جیسے جیسے 8 فروری قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے سیاسی میدان اور گرم ہوتا جا رہا ہے. ایک جانب سیاسی میدان گرم ہے، جو سیاستدان ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. کبھی کسی یوسی کے دفتر پر اٹیک ہو رہا ہے تو کسی انتخابی مہم کے دفتر پر حملہ ہو رہا ہے. نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ ہو رہی ہے اور ان کے تمام تر جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں. آج کوئٹہ میں بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. پھر بلوچستان کے مختلف جو ہیں اضلاع شہر تربت میں بھی واقعہ پیش آیا. جعفر آباد میں بھی ایسے ہی ہوا. اور دوسری جانب پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور یقیناً 8 فروری کے دن امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے گزرے. دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ ہے حوصلے پست نہیں ہو رہے، کیونکہ ہمیشہ دہشت گرد جو ہے وہ چھپ کے ہی وار کرتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں کچھ سیاست سے ریلیٹڈ کہ عمران خان جو ہیں ان کو کل جو ہے توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی، جس کے لیے تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کیس کے خلاف اپیل دائر کریں گے یا ہائی کورٹ سے رابطہ کریں گے. اور اب یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں. اور دوسری جانب کہا ہی جا رہا تھا کہ عمران خان کو بھی بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا. اس طرح کی بھی خبریں گردش کرتی رہیں، لیکن یہ سب کیس سرائیاں ہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا اور بنی گالہ جو عمران خان کی رہائش گاہ ہے اسی کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی جو انتخابی مہم ہے بھرپور طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے اوورال پنجاب میں اپنے جلسے کیے، کارنر میٹنگز کی، اپنے جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ملاقاتیں کی، جو جیالے ہیں پیپلز پارٹی کے ان سے ملاقات کرتے رہے اور جلسوں کو بھی جاری رکھا. لاہور میں بہت بڑا جلسہ کیا. اس کے بعد اب وہ سندھ میں تو آلریڈی ایکٹیو ہیں ہی، اس کے بعد بلوچستان چلے گئے. آج اور خبر یہ گردش کر رہی تھی کہ وہ خزدار میں ایک عظیم الشان جلسہ انہوں نے کیا اور اس سے خطاب کیا. اور دوسری جانب بات کرتے ہیں نون لیگ کی. نون لیگ بھی جو ہے وہ بھی سیاسی میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. ہر جگہ بلاول بھٹو کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ ہے وہ بھی اپنے جلسے جاری رکھے ہوئے. مریم نواز صاحبہ بھی جلسے کر رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، ایون کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں. کیونکہ کارنر میٹنگز دن کم ہیں، زیادہ ہیں، اور جہاں پر ایک رہنما پہنچ جاتے ہیں اعلیٰ قیادت میں سے، وہاں کسی جگہ پہ دوسرے رہنما چلے جاتے ہیں. اس طرح ڈیوائڈز ہوئے میں اور انتخابی مہم بھرپور جاری رکھی ہوئی ہے. لیکن یہی ہے کہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ احتیاط بھی ضرور کریں، اپنی ارد گرد پر نظر رکھیں. اور یقیناً جو لوگ جلسوں جلوسوں میں بھی آ رہے ہیں اور کارنر میٹنگز بھی اٹینڈ کریں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد خود بھی نظر رکھیں، احتیاط کرتے ہیں. کوئی بھی مشکوک شخص نظر آئے یا کوئی ایسے مشکوک لوارث بیگ یا کچھ بھی نظر آئے تو فوراً آپ پولیس کو اطلاع دیں، یا آپ کے پاس کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار موجود ہو ان کو فوری نشاندہی کریں، بتائیں. کیونکہ ان دنوں میں ایک دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کریں، اپنی جان کی بھی حفاظت کریں، کسی قسم کا رسک نہ لیں. کیونکہ سیاسی دن ہے اور یہ الیکشن جو ہے قریب آتا جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے دہشت گرد جو ہے وہ تو ہمیشہ سے جو ان کا کام رہا ہے کہ چھپ کے ہی حملہ کیا ہے انہوں نے اور وہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن باقی سیاسی میدان گرم نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے. آپ کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس بھی دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات ہر صورت 8 فروری کو ہی کرانے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن کا امیدواروں کو سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت. 8 فروری کو حساس علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ کی سروس جو ہے معطل کر دی جائے گی. جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہوں گے یا جو حساس پوری یونین کونسلز ہوں گی وہاں پر جو موبائل فون کے سگنلز ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سروس بھی معطل کر دی جائے گی. کیونکہ الیکشن کی تیاری عروج پر ہیں. ابھی کچھ دن قبل ہی گزشتہ 1-2 دن قبل کی بات ہے
کہ نون لیگ کا بھی جلسہ جو تھا وہاں پر شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، وہ آئے تھے، اور جبکہ اپنی جو پی پی جس حلقے سے این اے سے میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں انارکلی بازار، وہاں پر بھی خود میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ آئی تھی اور آ کے انہوں نے اپنے یونین کونسل دفتر کا افتتاح کیا تھا۔ ڈور ٹو ڈور کمپینز جاری ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں، اور ہر سیاستدان کو اپنی امید یقینی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ آزاد امیدوار ہو، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے۔ سب کو یہ یقین ہے کہ 8 فروری کا دن ہو سکتا ہے ہمیں اللہ پاک کامیاب کروا دے، کیونکہ کامیابی تو بے شک اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی محنت تمام سیاستدان جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہی ہے کہ جو اچھا پرفارم کرے گا وہ میدان مار لے گا۔ اب تمام تر جو صورتحال ہے، لیکن جب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی، تو تحریک انصاف کے یہ حالات ہے کہ میاں جیل میں اور بیوی ریل میں، یعنی کہ خان صاحب جیل میں ہے اور بیوی جو ہیں وہ موج میں ہیں، وہ بنی گالہ کے بنگلے میں عیش و آرام کے ساتھ سب جیل جو قرار دیا گیا ہے وہاں رہیں گی، جبکہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے، کیونکہ اور حالانکہ سزا دونوں کو قید با مشقت ہوئی تھی، یعنی کہ با مشقت یہ کہ آپ نے جیل میں رہنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنا ہے، لیکن بشریٰ بی بی کو کیا وجہ ہے کہ ان کو سب جیل بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہے اس وجہ سے، یا خاتون کی احترام کے صورت میں ان کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے اس جماعت کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے تحریک انصاف کی کہ وہ کہتے ہیں منی میں کسی نے نہیں، کرنی میں اپنی۔ وہ یہی صورتحال تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے کہ وہ مان کسی کی نہیں رہے، وہ کہتے ہیں کرنی ہم نے اپنی ہی ہے، اور ہم جو ہے ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑی اہم خبر سننے میں آئی کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے، تمام فحش مواد جو ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ سب ختم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اچھی بات ہے، ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے اور قابل تعریف ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے، اور اس طرح کا ہونا بھی چاہیے۔ یقیناً ہماری جو یوتھ ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کے خراب ہو رہی ہے، اور بس ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ 8 فروری کے الیکشن گزار دے، تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ الیکشن کا دن وہ گزر جائے۔ اپنے آس پاس نظر رکھیں، اور کوئی بھی مشکوک شخص نظر آئے یا کوئی مشکوک بیگ لوالس سامان نظر آئے تو فوری ہیلپ لائن پہ رابطہ کریں، یا پولیس یا سیکیورٹی اداروں سے رابطہ کریں، یعنی کہ اس کو رسک نہیں لینا، ایزی نہیں لینا، اسی ٹائم آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔